اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے معزز ناظرین و سامعین، زندگی کے کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جب انسان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے مگر دل خالی ہوتا ہے، اور کچھ لمحے ایسے بھی ہوتے ہیں جب دل بھر جاتا ہے مگر آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان خود سے سوال کرتا ہے کہ آخر میں نے کس کا بھروسہ کیا تھا، لوگوں کا، حالات کا، اپنی عقل کا، یا اس رب کا جو دلوں کے حال جانتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان جب تک دنیا کے سہاروں سے امید باندھے رکھتا ہے اس کا دل بوجھل رہتا ہے، اور جب وہ اللہ کی طرف جھک جاتا ہے تو اس کے کندھوں سے بوجھ خود بخود اترنے لگتا ہے۔ میرے عزیزوں، ہم میں سے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے سب کچھ آزما لیا، ہر وظیفہ پڑھ لیا، ہر دعا مانگ لی، مگر حالات نہیں بدلے۔ لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ شاید ہم نے الفاظ تو پڑھے مگر دل شامل نہیں کیا، شاید ہم نے زبان سے اللہ کو پکارا مگر دل ابھی بھی دنیا کے دروازوں پر کھڑا رہا۔ یاد رکھیں، اللہ وہ رب ہے جو دلوں کو دیکھتا ہے، نیتوں کو جانچتا ہے اور آنکھوں سے پہلے دل کے آنسوؤں کو سنتا ہے۔ ناظرین، قرآن ہمیں بار بار یہ سکھاتا ہے کہ اصل کامیابی دل کے پلٹنے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ٹوٹے ہوئے دل کے قریب ہوتا ہوں۔ جب بندہ عاجزی کے ساتھ کہتا ہے یا اللہ میں ہار گیا ہوں، اب تیرے سوا کوئی سہارا نہیں، تو یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب رب کی مدد اترنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ ایک آہ سے بدل جاتے ہیں اور بعض لوگ ہزار دعاؤں کے باوجود رکے رہتے ہیں۔ میرے پیارے سامعین، انسان جب بار بار ناکامی دیکھتا ہے تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور سخت دل دعا کی تاثیر کو کم کر دیتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے دل کو نرم کرنا ضروری ہے۔ دل کو یہ ماننا ضروری ہے کہ میں نے واقعی اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، میں نے واقعی اللہ کے حقوق میں کوتاہی کی ہے، میں نے واقعی دنیا کو ضرورت سے زیادہ اہمیت دی ہے۔ جب یہ اعتراف دل میں اتر جاتا ہے تو وہ دعا پیدا ہوتی ہے جو سیدھی عرش تک جاتی ہے۔ ناظرین، یہی وہ دعا ہے جو اس وظیفے کی روح ہے۔ یہ کوئی عام کلمات نہیں، یہ ایک بندے کا اعتراف ہے، یہ ایک ٹوٹے ہوئے دل کی صدا ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جن میں عاجزی ہے، ندامت ہے اور امید بھی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے جو گناہ کے بعد ندامت کے ساتھ اس کی طرف لوٹ آئے، کیونکہ یہ لوٹنا بندے کو رب کے قریب کر دیتا ہے۔ میرے عزیزوں، ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تو انتظار میں ہوتا ہے کہ کب بندہ پکارے۔ وہ خود فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں۔ اگر بندہ یہ گمان رکھے کہ میرا رب مجھے معاف کر دے گا تو رب اس گمان کو سچ کر دیتا ہے۔ یہی امید وہ چراغ ہے جو اندھیروں میں بھی راستہ دکھا دیتا ہے۔ ناظرین و سامعین، یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، یہاں تکلیف بھی آئے گی، رکاوٹ بھی ہوگی اور آنسو بھی بہیں گے، لیکن خوش نصیب وہ ہے جو ان لمحوں میں اللہ کو نہ چھوڑے، جو سجدے میں گر کر کہے یا اللہ اگر تو نے مجھے نہ تھاما تو میں بکھر جاؤں گا۔ یہی وہ کیفیت ہے جس میں پڑھا جانے والا ذکر زندگی کا رخ بدل دیتا ہے۔ میرے عزیزوں، یہ جو دعا ہے جس پر یہ پورا وظیفہ قائم ہے، یہ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو قصوروار مانو۔ جب بندہ کہتا ہے یا اللہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، تو دراصل وہ تکبر کا دروازہ بند کر دیتا ہے، اور جہاں تکبر ختم ہوتا ہے وہیں سے رحمت کا دروازہ کھلتا ہے۔ اللہ کو عاجزی پسند ہے، ٹوٹے ہوئے دل پسند ہیں، اور وہ زبان پسند ہے جو خود کو کمزور مان لے۔ ناظرین، یہی وجہ ہے کہ اس دعا میں سب سے پہلے اعتراف ہے
پھر مغفرت کی درخواست ہے، پھر رحمت کی امید ہے۔ یہ ترتیب ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کے دربار میں کیسے حاضر ہونا ہے۔ پہلے سر جھکاؤ، پھر مانگو، پھر یقین رکھو، اور یقین رکھو کہ اللہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی۔ وہ صرف معاف ہی نہیں کرتا بلکہ نواز بھی دیتا ہے۔ میرے پیارے سامعین، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم دعا کرتے ہیں مگر دل مطمئن نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دعا کو رسم بنا لیا ہے، حالانکہ دعا تو دل کی زبان ہے۔ جب دل بولتا ہے تو الفاظ خود بخود سچ ہو جاتے ہیں، اور جب دل خاموش ہو تو الفاظ بے جان رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ عمل صرف پڑھنے کا نہیں بلکہ محسوس کرنے کا عمل ہے۔ ناظرین و سامعین، جب انسان اس دعا کو بار بار پڑھتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کے اندر ایک تبدیلی آتی ہے۔ وہ خود کو الزام دینا چھوڑ دیتا ہے، لوگوں کو قصوروار ٹھہرانا چھوڑ دیتا ہے، اور اللہ کی حکمت پر راضی ہو جاتا ہے۔ یہی رضا وہ دولت ہے جو انسان کو اندر سے امیر بنا دیتی ہے، اور جو اندر سے امیر ہو جائے دنیا اس کے قدموں میں آ جاتی ہے۔ میرے عزیزوں، یہ دعا ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی گناہ معاف نہیں کر سکتا، نہ کوئی پیر، نہ کوئی بزرگ، نہ کوئی وسیلہ، سب اللہ کے حکم کے محتاج ہیں۔ جب یہ یقین دل میں بیٹھ جاتا ہے تو بندہ خالص ہو جاتا ہے، اس کی دعا میں ملاوٹ ختم ہو جاتی ہے، اور یہی خلوص اس کی سب سے بڑی طاقت بن جاتا ہے۔ ناظرین، اب یہاں ایک لمحے کے لیے رک کر اپنے دل سے سوال کریں، کیا میں واقعی اللہ سے معافی چاہتا ہوں؟ کیا میں واقعی اپنی غلطیوں پر نادم ہوں؟ کیا میں واقعی چاہتا ہوں کہ میرا رب مجھ پر رحم کرے؟ اگر ان سوالوں کا جواب ہاں ہے تو یقین جانیں یہ دعا آپ کے لیے ہے، یہ وظیفہ آپ کے لیے ہے، اور یہ راستہ آپ ہی کے لیے کھولا جا رہا ہے۔ ناظرین و سامعین، جب بندہ اپنے رب کے سامنے اعتراف خطا کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے تو دراصل وہ سب سے بڑی دیوار گرا دیتا ہے، اور وہ دیوار ہوتی ہے میں ٹھیک ہوں۔ انسان جب تک خود کو بے قصور سمجھتا ہے اس پر رحمت نہیں اترتی، اور جب وہ کہتا ہے کہ یا اللہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا تو وہ رحمت کے سائے میں آ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس دعا کے الفاظ دل کو چیرتے ہیں، کیونکہ یہ الفاظ ہمیں خود سے سچ بولنا سکھاتے ہیں۔ میرے عزیزوں، یہ دنیا دکھاوے کی جگہ ہے، یہاں ہر شخص خود کو مضبوط ظاہر کرتا ہے، مگر اللہ کے دربار میں وہی کامیاب ہے جو خود کو کمزور مان لے۔ رب کو وہ بندہ پسند ہے جو ٹوٹ کر اس کے سامنے آئے، جو یہ کہے کہ یا اللہ میں سنبھل نہیں سکا، میں پھسل گیا، میں غلط راستوں پر چلا گیا، مگر اب تیرے سوا کوئی سہارا نہیں۔ یہی وہ کیفیت ہے جس میں اللہ کی مغفرت بارش کی طرح برستی ہے۔ ناظرین، یہ دعا ہمیں یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ گناہ انسان کو رب سے دور نہیں کرتے بلکہ گناہ پر ضد انسان کو دور کرتی ہے۔ اگر بندہ گناہ کے بعد شرمندہ ہو جائے، آنکھیں نم ہو جائیں، دل لرز جائیں، تو یہی ندامت اس کے لیے نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ندامت ہی توبہ ہے، یعنی دل کا جھک جانا، آنسوؤں کا بہہ جانا، یہی اصل واپسی ہے۔ میرے پیارے سامعین، بعض لوگ سوچتے ہیں کہ ہم اتنے گناہ گار ہیں کہ ہماری معافی ممکن نہیں۔ یہ سوچ خود شیطان کا دھوکہ ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے کہ وہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ سوچیں، سارے، نہ تعداد دیکھی جاتی ہے، نہ مدت، نہ شدت، شرط صرف ایک ہے کہ بندہ دل سے پلٹ آئے۔ یہی امید اس دعا کا سب سے روشن پہلو ہے۔ ناظرین و سامعین، جب بندہ اس دعا کو بار بار دہراتا ہے تو اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون اترنے لگتا ہے، وہ سکون جو دنیا کی کسی چیز سے نہیں ملتا، وہ سکون جو آنسوؤں کے بعد آتا ہے، وہ سکون جو یہ احساس دلاتا ہے کہ میرا رب مجھے سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اور مجھ سے ناراض نہیں بلکہ مجھ پر رحم کرنے کے لیے تیار ہے۔ میرے عزیزوں، یہ دعا ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ اللہ صرف معاف نہیں کرتا بلکہ رحم بھی کرتا ہے۔
مغفرت کا مطلب ہے گناہ کو ڈھانپ دینا، اور رحمت کا مطلب ہے نعمت عطا کرنا، یعنی اللہ صرف پچھلے بوجھ کو نہیں ہٹاتا بلکہ آگے کے راستے کو بھی آسان بنا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب دل صاف ہوتا ہے تو حالات خود بخود بدلنے لگتے ہیں، رزق میں آسانی آتی ہے اور زندگی میں ایک نئی امید جاگتی ہے۔ ناظرین، یہاں ایک بات بہت اہم ہے، یہ دعا صرف زبان سے ادا کرنے کے لیے نہیں بلکہ دل میں اتارنے کے لیے ہے۔ جب آپ یہ کلمات پڑھیں تو خود کو اللہ کے سامنے کھڑا محسوس کریں، یہ تصور کریں کہ آپ کا رب آپ کی طرف متوجہ ہے، آپ کی بات سن رہا ہے اور آپ کے دل کی حالت کو جانتا ہے۔ یہی تصور دعا میں جان ڈال دیتا ہے۔ میرے پیارے ناظرین و سامعین، یہ دعا ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی سہارا نہیں۔ جب بندہ یہ مان لیتا ہے تو اس کی نظر لوگوں سے ہٹ جاتی ہے، شکوے کم ہو جاتے ہیں اور دل میں ایک عجب سا اطمینان پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ جان لیتا ہے کہ اگر سب چھوڑ بھی دیں تو میرا رب نہیں چھوڑے گا۔ یہی یقین انسان کو اندر سے مضبوط بنا دیتا ہے۔ ناظرین و سامعین، اب یہاں آ کر یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ یہ وظیفہ کوئی جادو نہیں، کوئی فوری نسخہ نہیں، بلکہ دل کی اصلاح کا راستہ ہے۔ جو بندہ اسے مستقل مزاجی سے، یقین کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ پڑھتا ہے، اس کی زندگی میں تبدیلی آہستہ آہستہ مگر مضبوط ہوتی ہے، اور مضبوط تبدیلی دیر پا ہوتی ہے۔ میرے عزیزوں، جب دل نرم ہو جاتا ہے، جب آنکھیں جھک جاتی ہیں، جب غرور ٹوٹ جاتا ہے، تو پھر وہ لمحہ آتا ہے جب دعا قبولیت کے قریب پہنچ جاتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جس کے لیے یہ پورا بیان، یہ پورا عمل، یہ پورا سفر ہے۔ یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھا جا سکتا ہے، لیکن بہتر ہے کہ تنہائی میں باوضو ہو کر سکون کے ساتھ پڑھا جائے۔ سب سے پہلے دل میں یہ نیت کریں کہ یا اللہ، میں یہ دعا صرف تیری رضا اور تیری مغفرت کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، پھر پوری توجہ، عاجزی اور ندامت کے ساتھ یہ دعا پڑھیں۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ کم از کم 11 مرتبہ یا اپنی سہولت کے مطابق 21 یا 41 مرتبہ روزانہ پڑھیں۔ آخر میں پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور خاموشی سے اللہ کے سامنے اپنے دل کی بات رکھ دیں۔ اگر یہ عمل یقین، صبر اور مستقل مزاجی کے ساتھ کیا جائے تو انشاءاللہ دل کا بوجھ ہلکا ہوگا، راستے آسان ہوں گے اور اللہ کی رحمت ایسے انداز میں آئے گی کہ انسان خود حیران رہ جائے گا۔ اللہ ہمیں سچی توبہ، نرم دل اور اپنے قریب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے ناظرین و سامعین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو لائک کے ساتھ ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ جزاک اللہ خیرہ۔